بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں دین پر عمل کرنے سے مانع ہوتی ہیں، بندہ ان کی محبت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ دین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی محبت میں بندہ اتنا اندھا بن جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اعلان کر دو میرے پیارے پیغمبر، اگر تمہارے والدین وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان کے قریبی لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے وہ اموال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، احب ومساکن ترضونہا اور تمہارے وہ مکانات، وہ گھر، وہ محلات جس کے اندر رہ کر تم خوش ہوتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں زیادہ پسند تو ہوتی ہیں، والدین سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، مال سے، تجارت سے، گھر سے بندے کو محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطری محبت ہے، محبت سے منع نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں احب الیکم، اگر یہ زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی دین پر ان کو اگر بندہ غلبہ دے دے اور ان کو ترجیح دے دے اور دین کو پیچھے چھوڑ دے، تو تب یہ چیزیں ہمارے لیے خرابی کا باعث بنے گی، تب ہمارے لیے یہ خسارے کا باعث بنے گی۔ ہاں، اگر یہ چیزیں دین کے تابع رہیں اور ہم دین کو ترجیح دیں ان تمام تر چیزوں کے مقابلے میں، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام تر چیزیں زیادہ محبوب لگ جائیں، زیادہ پسند ہونے لگ جائیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، جد و جہد کرنے سے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور دین کو تم پیچھے چھوڑ دو تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ دیکھو سخت وعید ہے۔ اور اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقین نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان کو کامیاب نہیں کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ دین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی رشتہ داری کو اور اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے مال دولت کو، اپنی تجارت کو آگے رکھتا ہے اور اپنے مفادات کے اندر اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ دنیا کی لالچ میں، مال کی لالچ میں اس طرح پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ فاسقین میں سے ہے، یہ نافرمان ہے اللہ کا، اس کے لیے اللہ پاک نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کو ترجیح دینی چاہیے، دین کو غلبہ دینا چاہیے، یعنی غلبے کا مطلب یہی ہے کہ اگر دین اور دنیا کا تقابل آ جائے تو ہمیں دنیا کو چھوڑ کر دین پر عمل کرنا چاہیے، چاہے دنیا کے اندر ہمیں دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی مال مل رہا ہو، کتنا ہی دنیا کا فائدہ مل رہا ہو، لیکن اگر وہ دین کا نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں دین کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دنیا کا نقصان ہم برداشت کر لیں، پھر یہ پورا ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے دین کا نقصان کیا تو یہ کس صورت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کے معاملے میں دین کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس آیت مبارکہ پر صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی صحیح فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔